پورا شہر اندھیرے کی چادر میں سمٹا سو رہا تھا۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، گلیاں سنسان پڑی تھیں، مگر ایک انسانی سایہ اندھیرے کے ایک حصے کی طرف بے آواز قدموں سے گلیوں میں بھانک رہا تھا۔ یکایک اس نے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک مکان کے دروازے پر رک گیا۔ دستک کی ہلکی سی آواز سن کر اندر کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی نوجوان لڑکی چونک پڑی اور اٹھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑائی، منگل سنگھ کو بھی چین نہیں ہے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اور وہ بہت تھکی تھکی سی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ انسانی سایہ لڑکی کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر آ گیا اور پھر اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ دروازے کو بند کر دیا۔ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اجنبی کی گھراتی ہوئی آواز ابھری، بالکل خاموش رہو، میرے ہاتھ میں چاقو ہے، ذرا سی بھی آواز نکالی نا تو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دوں گا۔ لڑکی اجنبی کی دھمکی سن کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مہر کا دروازہ بند ہوتے ہی اندھیرا پھر گہرا ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اپنی پیٹھ پر لوہے کی ٹھنڈی اور سخت چیز کی چبھن محسوس کی۔ اس نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن چبھن سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ چاقو کی ہی نوک ہے۔ اچانک اجنبی کی گراہٹ بھری سرگوشی ابھری اور اس کے کانوں سے ٹکرائی، اندر چلو۔ مگر لڑکی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اس نے بامشکل کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ لیکن اجنبی اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بولا، سنا نہیں کیا کہا ہے، چپ چاپ اندر چلو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی کی پیٹھ پر چاقو کا دباؤ بڑھا دیا۔ لڑکی سہم گئی اور فوراً ہی اندر کی جانب چل پڑی۔ اجنبی اس کی پیٹھ سے چاقو لگائے لگائے پیچھے چل رہا تھا۔ دوسرے کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں سے روشنی کی ایک لکیر چن چن کر اس کمرے میں پڑ رہی تھی۔ یہ ایک خالی کمرہ تھا جہاں کسی بھی قسم کا کوئی فرنیچر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی لڑکی اچانک پلٹی اور اجنبی کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ درمیانے قد کا آدمی تھا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بھی خاصی بڑی ہوئی تھی۔ لڑکی کو اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن وہ 25-26 سال سے کم کا نہیں تھا۔ لڑکی کی نگاہیں اس کے چہرے سے دیکھ کر اس کے کپڑوں پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کے جسم پر قیدیوں کا لباس تھا۔ قیدیوں کی ہاف پینٹ کے نیچے اس کے دونوں ہی پیر ننگے تھے۔ اس کے دائیں بائیں کے گھٹنے میں تازہ تازہ چوٹ کا نشان بھی تھا اور بائیں پاؤں کی پنڈلیوں کے نیچے لوہے کی بیڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ یا شاید یہی سوچ کر لڑکی اسے اچھی طرح دیکھ لے۔ نوجوان چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکی کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ چاقو کے دستے پر اس کی انگلیوں کی گرفت اب بھی مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ہمت کر کے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ یہ سن کر نوجوان قیدی کو اپنی ضروریات کا خیال آ گیا۔ ابھی تک وہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ سینٹرل جیل سے بھاگ نکلنا کوئی معمولی بات تھوڑی نہ تھی۔ جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانے میں اسے کئی دن لگ گئے تھے اور پچھلے 3 دن سے تو وہ بالکل سو ہی نہیں سکا تھا۔ اس وقت سب سے پہلے تو وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا، لیکن سونے کے لیے یہ بالکل بھی مناسب جگہ نہیں تھی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ بھگوڑے قیدیوں کے نصیب میں سکون کی نیند نہیں ہوتی۔ چند لمحے بعد اس نے لڑکی سے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو۔ لڑکی چپ چاپ اس کمرے سے نکل کر ایک طرف چل پڑی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ دروازے کے پیچھے لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبا کر لڑکی نے کمرے میں روشنی کر دی۔ قیدی نے کمرے میں چاروں ہی طرف نگاہ دوڑائی اور پھر دھپ سے ایک صوفے پر گر پڑا، لیکن اس کی سرخ سرخ آنکھیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جسے وہ لڑکی کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتا ہو۔ لڑکی نے خوف سے لرزتی آواز میں کہا، ساتھ والے کمرے میں میرے ڈیڈی سو رہے ہیں، وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے، آج رات ان پر خطرناک دورہ پڑا تھا۔ تم اگر چاہو تو میرے زیور اور نقدی وغیرہ لے سکتے ہو، میں تمہیں سبھی کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیدی اس کی بات سن کر بھی خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی ہٹی نہیں تھی۔ کھلا ہوا چاقو اب بھی اس کے دائیں ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں پکڑو پکڑو جانے نہ پائے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جنہیں وہ بہت پیچھے چھوڑ کر آ چکا تھا۔ 3 سال کی
تکلیف دہ زندگی اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ ابھی وہ لڑکی کی بات کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ سامنے والے کمرے سے کسی بیمار شخص کی کمزور سی آواز سنائی دی، الکا۔ شاید یہ اس لڑکے کے باپ کی آواز تھی جو نیند سے جاگ کر اسے پکار رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے باپ کی آواز سن کر قیدی کی طرف دیکھا اور بولی، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی الکا آگے بڑھی تو وہ ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑی۔ کسی کپڑے کے پھٹنے کی آواز کے ساتھ ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ دراصل قیدی خود بھی الکا کے ساتھ جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، لیکن سونے کے ساتھ والی کھڑکی پر لگی ہوئی ایک کیل میں اس کی قمیض کی آستین پھنس گئی تھی۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا اور وہ یہ سمجھا کہ پیچھے سے کسی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پلٹ کر اپنا چاقو پیچھے کی جانب دے مارا جو کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹکرایا۔ قیدی کی گھبراہٹ دیکھ کر پہلی بار الکا کے دل میں اس کے لیے ایک ہمدردی کی لہر دوڑی۔ قیدی کمرے کے دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ الکا کمرے کے اندر گئی۔ اسے دیکھتے ہی بستر پر پڑے ہوئے اس کے بیمار باپ نے ایک ہاتھ سے اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہا، یہ رات چین سے گزر جائے ایسا لگتا نہیں ہے الکا، تم منگل سے کہو کہ وہ کسی ڈاکٹر کو بلا لائے۔ منگل تو 2-3 راتوں سے جاگ رہا تھا ڈیڈی، آج میں نے اسے سو جانے کے لیے کہا ہے، میں خود ہی ٹیلی فون کر کے ڈاکٹر کو بلا لیتی ہوں۔ الکا نے جھانک کر اپنے پیچھے دیکھا اور دروازے پر لگے ہوئے پردے کے درمیان سے چاقو کی نوک چمکتی ہوئی اسے دکھائی دی۔ وہ پلنگ کے سرانے رکھی ہوئی اس میز کی طرف بڑھی جس پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ الکا کو فون کی جانب بڑھتے دیکھ کر قیدی بڑی تیزی سے اندر آ گیا اور بولا، خبردار اگر اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ قیدی کی آواز سن کر الکا کا بیمار باپ چونک پڑا۔ اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اپنا سینہ دبایا۔ الکا بڑی بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلانا بے حد ضروری تھا۔ اس کے باپ کی زندگی خطرے میں تھی۔ ایسے نازک وقت میں اس خطرناک قیدی نے آ کر اسے بالکل ہی بے بس کر ڈالا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ الکا کے باپ نے ایک سردی سی سانس لے کر اپنی گردن گھمائی اور قیدی کی طرف دیکھا، پھر لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پھر اس کی آنکھیں جواب کے انتظار میں قیدی کے چہرے پر جم سی گئیں، لیکن قیدی نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کمرے میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکایک اس کی نگاہیں میز پر جم گئیں جس پر پیٹ دواؤں کی بے شمار شیشیاں پڑی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ دواؤں کی شیشیوں کو گھڑتا رہا، پھر اس کی نگاہیں لوہے کی اس کڑھائی پر پڑی جس میں کوئلے دہک رہے تھے۔ وہ کڑھائی مریض کے پلنگ کے دوسری جانب رکھی ہوئی تھی، شاید وہ مریض کو سینک پہنچانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ دروازے کے قریب ایک نئی الماری موجود تھی جس کے قریب صوفہ پڑا تھا اور پلنگ کے سرانے دیوار پر ہلکی سی روشنی کا بلب بھی جل رہا تھا۔ اسے کمرے میں چاروں ہی طرف گھورتے دیکھ کر الکا نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم ہمیں لوٹنا چاہتے ہو نا تو لوٹ لو، پر مجھے کم سے کم ڈاکٹر کو تو بلانے دو۔ مجھے ڈاکٹر کو ہر حال میں بلانا ہی ہوگا اور یہ میرے ڈیڈی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ چپ رہو، قیدی کسی وحشی درندے کی طرح دھاڑا۔ وہ وقت اس حالت میں نہیں تھا کہ کسی کی کوئی دلیل اسے قائل کر سکتی۔ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ پچھلے 3 سال سے جیل کی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ یہ بھول ہی گیا تھا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس 3 سال کے عرصے نے اسے اچھے اور برے کی تمیز کو چھین ڈالا تھا۔ اسے آدمی میں اب کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 سال تک وحشی قیدیوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو گزارا تھا اور وہ خود بھی اب وحشی بن چکا تھا۔ اس عرصے میں اس نے دوستی اور محبت اور بہت زیادہ برے سلوک بھی دیکھے تھے۔ ان تجربے نے اسے سکھایا کہ دنیا کا ہر شخص مطلبی اور فریبی ہے۔ یہاں کسی پر بھروسہ کرنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اپنا کام نکالنے کے لیے یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کے قدموں پر سر کو رکھ دیتا ہے، لیکن کام نکل جانے کے بعد اپنے محسن کی لاش پر کھڑے ہونے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ منت، سماجت، چاپلوسی اور آنسو نکالنے کے خاص ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر چاقو کو مضبوطی سے تھام لیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ الکا کے باپ نے ایک بار پھر بستر پر لیٹے لیٹے بڑے ہی غور سے قیدی کی طرف دیکھا، پھر کہا، الکا جاؤ، اسٹور کی الماری میں ایک
ریتی ہوگی، وہ اسے دے دو۔ اچھی بات ہے، الکا کہہ کر جو ہی آگے بڑھی تو وہ قیدی بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اسٹور میں آ کر اس نے خود ہی الماری سے ریتی نکالی اور جلدی سے اپنے پاؤں کی بیری کو کاٹنے لگا۔ اس وقت تک وہ اسٹور میں کھڑی رہی جب تک وہ بیری کے بدن سے پوری طرح آزاد نہیں ہو گیا۔ الکا کے ساتھ وہ دوبارہ اس کے باپ کے کمرے میں آ گیا۔ اس بار اس نے الماری میں لگے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور اس کے ٹھیک سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اپنی بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ الکا کا باپ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے الکا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسے شیونگ کا سامان بھی دے دے۔ الکا نے میز پر رکھے ہوئے شیونگ باکس کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس باکس کو اٹھاتی، قیدی نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر باکس کو اٹھایا اور گودی میں رکھ کر اسے کھولا۔ چاقو تو اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اسی حالت میں وہ جلدی جلدی اپنا شیف بنانے لگا۔ باپ کے سرانے کھڑی ہوئی الکا اسے چپ چاپ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شیف بناتے وقت اچانک قیدی کو جیل کے حجام کے اس قدرے اس طرح کی یاد آ گئی جس سے کئی بار اس کے گالوں پر خراچیں آئی تھیں۔ جیل کا خیال آتے ہی وہ بہت بری طرح کانپ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں جیل کے اس بھنگی کا چہرہ بھی گھومنے لگا جو کوڑا کرکٹ کے ڈبے میں چھپا کر سگریٹ، بیڑی، ڈبل روٹی وغیرہ قیدیوں کو لا کر دیا کرتا تھا۔ اس کے عوض اسے قیدیوں سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس نے بھنگی سے دوستی کر لی۔ اسی کے ذریعے خط بھیج کر اس نے جیل کے باہر اپنے ایک دوست سے رابطہ قائم کیا تھا۔ بھنگی کو اس کے دوست نے اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس کے لیے آخری بار گندگی کے ڈبے میں بھنگی جو ڈبل روٹی لایا تھا اس میں اس کے دوست نے ایک چاقو بھی رکھ دیا تھا۔ شیف بنانے کے بعد اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اب وہ انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ ہلکا بھی محسوس کر رہا تھا۔ یکا یک بستر پر لیٹے ہوئے الکا کے باپ نے ایک بار پھر الکا سے کہا کہ وہ قیدی کے لیے اس کا سوٹ الماری سے نکال کر دے دے۔ الکا نے الماری کھول کر ایک سوٹ نکالا۔ اس کے ہاتھ سے سوٹ لیتے وقت قیدی نے پہلی بار بڑی توجہ سے الکا کی طرف دیکھا۔ الکا بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بے انتہا پرکشش تھے۔ قیدی نے دیکھا اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جھلک نہیں تھی۔ کپڑے اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد الکا اس کے سامنے کھڑی نہیں رہی۔ وہ اس کی جانب پیٹ کر کے دیکھتے ہوئے کوئلوں کی کڑھائی پر چائے کے لیے پانی رکھنے لگی۔ الکا کے باپ کے کپڑے پہننے کے بعد قیدی اسمارٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں اور چہرے کا رنگ گندمی۔ الکا کا باپ بستر پر پڑے پڑے بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قیدی کے ہاتھ میں اب بھی اس کا کھلا ہوا چاقو موجود تھا، لیکن اب چاقو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے بڑی بے پرواہی سے چاقو کو تھام رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب اسے الکا اور اس کے باپ سے کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ پھر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چاقو والا ہاتھ صوفے کی ایک طرف جھل رہا تھا۔ اچانک ہی الکا کے باپ نے پوچھا، کیا جیل سے بھاگ کر آئے ہو؟ اس بار نوجوان نے بڑے ادب سے کہا، جی۔ الکا کے بیمار باپ نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ نریندر، ڈاکٹر نریندر، قیدی نے جواب دیا۔ جواب دیتے وقت وہ ذرا سا گھبرا گیا تھا۔ 3 سال تک جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رہ کر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ جیل کے اندر اس سے جس قسم کا سلوک کیا گیا تھا وہ اس سے بہت بری طرح اپسیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے جب بھی موقع ملتا وہ جیل کے حکام کو پریشان کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ پہلے پہل عام قیدیوں کے ساتھ رہنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن جیل کے حکام کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی۔ بس اسی وقت سے اس نے بھی جیل کے حکام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتے قبل کی بات ہے کہ اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ جیل کے قانون میں بھوک ہڑتال سے بھلا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اسے جیل کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ اس کوٹری میں تنہا رہ کر اس نے جیل کے بھنگی سے کئی بار بازار سے ڈبل روٹیاں منگوا کر کھائیں۔ ان ڈبل روٹیوں میں سے ہی ایک چاقو اور ایک چھوٹی سی ریتی بھی آ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی ضروریات کی ساری چیزیں منگوا لیں اور آخر ایک رات کی محنت کے بعد وہ کوٹری کے دروازے کی 2 سلاخیں کاٹنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ایک گہری سانس لے کر الکا کے بیمار باپ نے کہا، تو تم ڈاکٹر ہو؟ نوجوان قیدی نے کوئی جواب نہ دیا۔ الکا کے باپ نے پھر پوچھا، کس جیل سے بھاگ کر آئے ہو؟ سینٹر جیل سے، قیدی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں چاقو ہے
ان دونوں باپ بیٹی میں سے کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دراصل اب وہ یہاں سے نکل جانے کے متعلق سوچ رہا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی دھیمی آواز میں کہا، پچھلے 3 سال کا دکھ بھرا عرصہ میں نے جیل میں ہی گزارا ہے۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں، اس لیے اگر کسی نے مجھے دوبارہ جیل میں دھکیلنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا یا خود ہی اپنی جان بھی دے دوں گا۔ الکا چپ چاپ اپنے باپ کے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بات کو سن رہی تھی۔ اچانک اس کے باپ نے کرانا شروع کر دیا، شاید دورہ پھر پڑا تھا۔ اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اپنا سینہ دبا لیا اور چند لمحوں تک سخت پڑا رہا، پھر پوچھا، تمہیں کس جرم میں سزا ہوئی تھی؟ نوجوان قیدی آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے غور سے الکا کے باپ کو دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، آج سے 4 سال پہلے سردیوں کی ایک منحوس شام تھی، بالکل آج ہی کی طرح میرے کمرے میں بھی ایک آدمی اچانک گھس آیا۔ وہ بھی جیل سے بھاگا ہوا قیدی تھا۔ بھاگتے وقت اسے سپاہیوں کی چلائی ہوئی گولیاں لگیں۔ وہ بہت بری طرح گھائل تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا۔ اسی پستول کی مدد سے اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپریشن کر کے اس کے پیروں میں لگی ہوئی گولیوں کو نکال دوں۔ اس کے زخموں سے بھی کافی خون نکل رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے اس پر بار بار بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی، لیکن وہ بڑا ہی با ہمت تھا اور اس نے کافی دیر تک اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے روکے رکھا۔ آخر کار وہ ہمت ہار کر بے ہوش ہو ہی گیا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا پستول نہیں چھینا۔ میں اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے کسی عمل سے اس کے دل میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ میں نے آپریشن کر کے 3 گولیاں نکالی اور اس کے زخموں پر پٹی باندھ دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ میں نے اسے دودھ پلایا اور بالکل آپ ہی کی طرح میں نے بھی اسے کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ میں نے کپڑے پہن کر وہ بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا، لیکن صبح ہوتے ہی ہم دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ جیل سے مفرور قیدی کی مدد کرنے کے جرم میں مجھے 5 سال کی سزائے قید ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایک خطرناک مجرم تھا۔ اس نے 4 قتل کیے تھے۔ جیل کے اندر میرے دماغ میں بس یہی بات گھومتی رہی کہ میں جیل سے بھاگ سکتا ہوں۔ سوچتے سوچتے میں پاگل ہو گیا تھا اور آخرکار میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ الکا کا باپ چند لمحوں تک بالکل خاموش بیٹھا رہا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ الکا نے چائے کی پیالی قیدیوں کے سامنے رکھ دی۔ نوجوان قیدی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ الکا کو نوجوان کی یہ مسکراہٹ بڑی بھری لگی، اس لیے وہ خود بھی مسکرا دی۔ الکا کے باپ نے دونوں کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا اور پھر قیدی سے بولا، ڈاکٹر نریندر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں بھی ایک مفرور ملزم کی آنت کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے؟ چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے ڈاکٹر نے جواب دیا، میں نے آپ لوگوں کو ابھی ایک بات نہیں بتائی۔ دراصل اس مجرم کو یہ شک ہو گیا تھا کہ میں نے ہی اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کو اطلاع دی تھی، اور اسی لیے اس نے اپنی تمام جرائم میں مجھے بھی اپنا شریک قرار دے دیا، اور پولیس نے بھی مجھے اس کا ساتھ ثابت کرنے کے سلسلے میں ثبوت عدالت کو فراہم کر دیے، ورنہ مجھے اتنی لمبی سزا کبھی نہ ہوتی۔ لیکن میں آپ کے لیے ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اعتماد کی قیمت ادا کرنا ڈاکٹر اچھی طرح جانتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر نریندر خاموش ہو گیا۔ آسرا مل جانے کی وجہ سے اب اس کی تھکی تھکی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ الکا کے بیمار باپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سسکی لی اور درد سے تڑپ کر بولا، اوہ اب میں مر رہا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نریندر اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑی تیزی سے مریض کے قریب آ گیا اور نبض کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ بھول گیا کہ پولیس اور اس کے شکاری کتے اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ نبض چھوڑ کر اس نے میز پر رکھی ہوئی پینٹ دواؤں کی شیشیوں کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے لیبل پڑھتا رہا، پھر اس نے کئی دواؤں کی شیشیوں سے تھوڑی تھوڑی دوا نکال کر ایک مکسچر تیار کیا۔ پھر الکا کو اشارہ کیا کہ وہ مریض کو بٹھانے میں اس کی مدد کرے۔ الکا نے پلنگ پر بیٹھ کر اپنے باپ کا سر کندھے پر رکھ لیا۔ مریض کے منہ میں دوا ڈالنے کے لیے ڈاکٹر نریندر قریب آیا تو الکا خوف سے بری طرح گھبرا گئی۔ دوسری طرف ڈاکٹر کے بھی ہاتھ کانپ گئے تھے۔ دوا مریض کے حلق میں ڈال کر وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ باپ کی بیماری سے غمزدہ الکا کے لیے اس کے دل میں ہمدردی سی پیدا ہو گئی۔ ایک لمحے پہلے کی حرکت پر اسے خود ہی شرم آنے لگی۔
وہ نگاہیں جھکائے کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ الکا بھی شاید پہلی باری دل میں ہلچل مچا دینے والے لمحوں سے آشنا ہوئی تھی۔ وہ بھی جھکی جھکی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ دوا کی وجہ سے مریض کی حالت کچھ سنبھلنے لگی۔ کافی دیر تک کمرے میں ان کی سانسوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ ڈاکٹر نریندر نے اس طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے الکا سے کہا، انہیں تھوڑی دیر میں آرام محسوس ہوگا۔ میں اس مسٹر سے نا امید نہیں ہوں۔ صبح تک ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا پھر اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے لڑکی اور اس کے باپ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں اس کا پیچھا کرنے والی پولیس فورس یہاں نہ آ جائے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ابھی تک اپنے کھلے ہوئے چاقو کو بند نہیں کیا تھا۔ الکا کے باپ کی طبیعت رفتہ رفتہ سنور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ڈاکٹر نریندر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں جیل سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ جہاں تم نے جیل میں اپنے 3 سال گزارے تھے، وہاں 1-2 سال اور گزار دیتے۔ ان تھوڑے دنوں کے لیے تم نے قانون کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، ایسا دشمن جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تم ساری زندگی اس کی پہنچ سے باہر نہیں رہ سکتے۔ میں ایسی باتیں نہیں سننا چاہتا، ڈاکٹر کسی پاگل کی طرح آنکھیں نکال کر بولا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخوں کا خوفناک منظر پھر سے گھومنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے الکا کا باپ کچھ دیر خاموش رہا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ڈاکٹر بولا، نہیں، میں ایک وکیل ہوں۔ الکا کے باپ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہر بات کو دلیلوں کے ترازو میں تولنے کی مجھے عادت ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو کتنی خطرناک راہ پر ڈال دیا ہے، اس کا شاید تمہیں علم نہیں۔ اپنا مستقبل تم نے خود اپنے ہاتھوں برباد کر لیا ہے۔ اب تمہاری زندگی اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہوئے اور چھپتے ہی گزرے گی۔ پولیس ہر لمحہ تمہارے پیچھے ہوگی اور تمہیں سانس لینے کی مہلت بھی بڑی مشکل سے ملے گی۔ 5 سال کی قید میں تمہیں 6-7 مہینوں کی معافی بھی مل سکتی تھی، لیکن صرف 6 ماہ کی خاطر تم نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی۔ نوجوان ڈاکٹر ایک دم چیخ پڑا، نہیں نہیں، مجھے اس زندگی سے نفرت ہے۔ میں ایک پل کے لیے بھی اس جگہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر اپنا چاقو لہرایا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر گھورنے لگا۔ الکا چپ چاپ اسے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ ڈاکٹر کرنے کیا والا ہے۔ اسے اس کی حالت پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈیڈی، یہ ہمارے مہمان ہیں اور گھر آئے مہمان سے آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ الکا کا باپ ٹکٹکی باندھے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اس نوجوان کو کسی بھی طرح نہیں سمجھا سکتا تھا کہ نوجوان ڈاکٹر کی پوری زندگی اندھیروں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اس کا تصور بھی یہ بیچارہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ آنکھیں بند کر کے اس ڈاکٹر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ تینوں ہی چپ تھے۔ الکا کے چہرے پر تھکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو جاتی، لیکن وہ نیند کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر بھی اونگنے لگا۔ وہ تو الکا سے بھی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ نیند غالب اس پر آ چکی تھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے اس کی گردن سونے کی پشت سے لگ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ الکا نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی شاید سو گیا ہے۔ ڈاکٹر نریندر کی دی ہوئی دوا سے وہ واقعی اسے فائدہ ہوا تھا۔ اس نے کسی گہری نیند میں سوئے ہوئے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، اگر آج یہ ڈاکٹر نہ آتا تو ڈیڈی کا کیا حال ہوتا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر کا چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر صوفے پر گر پڑا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چاقو اٹھا کر الماری کے اندر رکھ دیا۔ گہری نیند میں سویا ہوا یہ بدنصیب ڈاکٹر اسے کتنا معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑی پیار بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ بڑی دیر تک باپ کے پلنگ پر بیٹی اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ پلنگ سے اتر کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر پلنگ کی پٹی سے ٹکا دیا اور سپنوں کی دنیا میں کھو گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ چھڑیوں کے چہچہانے کی آواز کے ساتھ ہی وکیل صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ان کی نگاہ سامنے سوئے ہوئے صوفے پر پڑی۔ نوجوان ڈاکٹر بہت گہری نیند سو رہا تھا۔
انہوں نے اپنی بیٹی الکا کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ڈاکٹر نریندر کی دی ہوئی دوا نے اپنا جادوئی اثر دکھایا تھا۔ انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے وہ اپنے پلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بار پھر انہوں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ اب سو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے پلنگ کے سرانے رکھی ہوئی اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کے سہارے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے پر رک کر انہوں نے پلٹ کر ایک بار پھر مفرور کے دی اور اپنی بیٹی الکا کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے باہر نکل گئے۔ کسی چیز کی آواز سن کر یکایک ڈاکٹر چونک پڑا۔ آنکھ ملتے ملتے اس نے وکیل صاحب کے بستر کی طرف دیکھا۔ بستر خالی تھا۔ نیچے فرش پر الکا پلنگ کی پٹی سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ اس نے گردن گھمائی اور ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کے دروازے پر ایک پولیس انسپکٹر اور 3 سپاہی بھی تھے اور ان سب کے آگے الکا کا باپ وکیل جگن موہن اپنی چھڑی کے سہارے کھڑا تھا۔ وہ بڑے پیار اور بڑی محبت بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نریندر نے بڑی حیرت سے پولیس سپرڈینٹ کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب کو ٹٹولا، پھر صوفے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چاقو وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر بڑی خونخوار نظر سے وکیل صاحب کی طرف دیکھا۔ پولیس سپرڈینٹ نے اپنی بھاری آواز میں کہا، ڈاکٹر نریندر، جب چاپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ ڈاکٹر نریندر غصے سے کانپ کر رہ گیا اور وہ بڑی تیزی سے الکا کے باپ کی طرف لپکا، لیکن تینوں ہی سپاہیوں نے آگے بڑھ کر درمیان میں ہی اسے دبوچ لیا۔ پھر انہوں نے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے مسکرا کر وکیل صاحب کی طرف دیکھا اور بولا، وکیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی سے بچا لی ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا جناب، وکیل جگ موہن داس نے کہا، لیکن آپ کو بھی اپنا فرض یاد رکھنا ہوگا۔ ضرور، میں بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا، سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اور جہاں تک ممکن ہوگا میں ملزم کے لیے کم سے کم سزا کی سفارش کروں گا۔ آپ اطمینان رکھیے۔ شکریہ، وکیل جگ موہن داس نے کہا اور اپنا سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر نریندر اچانک بہت ہی زور سے چیخا، دھوکے باز ذلیل انسان، موت کے بستر سے اٹھ کر بھی تم نے مجھ سے دغا بازی کی۔ مکار انسان، تمہاری ہی حرکت سے لوگوں پر میرا اعتماد ایک بار پھر سے اٹھ گیا ہے۔ میں کتنی مشکل سے جیل کی دیواریں پھلان کر بھاگا تھا، لیکن تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم انسان نہیں ہو وکیل، تم ظالم ہو، ظالم۔ شور و گل سے الکا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نریندر کو ہتھکڑی پہنے ہوئے دیکھ کر تو اس پر جیسے سخت سا طاری ہو گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے باپ پر پڑی۔ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ کیا اس کا باپ اتنا احسان فراموش بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر نریندر کو۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے سپاہیوں کو حکم دیا، لے جاؤ ڈاکٹر کو۔ وکیل جگ موہن نے نگاہیں اٹھا کر ایک بار پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر وہ الکا کی طرف دیکھنے لگا۔ الکا کی نگاہوں میں جو التجا تھی، جو سوال تھا، اس کا جواب وہ فوری طور پر نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ڈاکٹر نریندر نے جاتے جاتے ایک بار پھر غصے سے چیخ کر کہا، بے وقوف انسان، اگر رات میں تجھے دوا نہ بنا کر پلاتا نا تو رات کو ہی مر جاتا۔ شاید تو یہ بات نہیں جانتا کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ تیری میز پر جو پینٹ دوائیں اور جنہیں ملا کر میں نے جو تجھے دوا بنا کر پلائی تھی، اس سے کیا تو یہ سمجھتا کہ تیری بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے؟ دوا کی یہ خوراک تو صرف بدن کی طاقت کے لیے تھی۔ ابھی تو اس کے بعد کی دواؤں کا ایک کورس باقی ہے۔ تو نے اپنے ہاتھوں سے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے۔ اب دنیا کو کوئی ڈاکٹر تجھے بچا نہیں سکتا۔ 12 گھنٹے بعد تجھے دوسری خوراک لینا ہے۔ اس جان لیوا بیماری کا اب پہلا حملہ ہی آخری حملہ ثابت ہوگا اور اس حملے سے تو بچ نہیں سکے گا۔ کاش تو نے مجھ سے دھوکہ نہ کیا ہوتا، تو میں تیری زندگی بچا سکتا تھا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر نے ایک ایکا لگایا اور سپاہیوں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں الکا کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے باپ کی جان اب نہیں بچ سکتی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ رونے لگی۔ وکیل جگ موہن داس اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پلنگ کی طرف بڑھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دوائیوں کی شیشوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پولیس ملزم کو لے جا چکی تھی۔ کمرے میں جگ موہن کی تیز تیز سانسوں اور الکا کی سسکیوں کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ تقریباً 2 سال بعد جب ایک بار پھر سینٹر جیل کا گیٹ کھلا تھا
قیدی کو باہر نکالنے کے لیے تو دور کھڑی ہوئی ایک عورت اپنی جگہ سے ہلی اور جیل سے باہر نکلنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیل کے گیٹ سے باہر آ کر ڈاکٹر نریندر نے جب اسے قریب سے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے سامنے الکا خاموش کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نریندر اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ الکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ڈاکٹر نریندر نے اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ سنی اور چلتے چلتے بغیر مڑے ہی اس سے پوچھا، وکیل صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈیڈی کا تو اسی شام انتقال ہو گیا تھا، الکا روتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نریندر چند قدم آگے چل کر پھر بولا، کیا تم اب بھی اسی مکان میں رہتی ہو؟ ہاں، الکا نے جواب دیا اور پھر رونے لگی۔ ڈیڈی آپ کے لیے ایک خط دے کر گئے تھے، یہ کہہ کر اس نے پرس میں سے ایک لفافہ نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر نریندر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر لفافہ کھولا اور وکیل جگ موہن کا خط پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، بیٹے نریندر، انسان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب سچائی اور فرض کے درمیان اسی کشمکش ہوتی ہے اور ساری زندگی کا دار و مدار اسی لمحے کے فیصلے کے گرد گھوم کر رہ جاتا ہے۔ تمہاری طرح میری زندگی میں بھی ایک ایسا ہی لمحہ آیا تھا جب اپنی بیٹی کی الکا کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے التجا کی جھلک دیکھی۔ اس وقت تو میں نے بظاہر تم سے دھوکہ ہی کیا، لیکن مجھے تمہارے مستقبل کی فکر تھی۔ اس وقت غصے کی حالت میں تم نے اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تم آزاد ہو، کھلی فضا میں سانس لے رہے ہو، تم اندھیری دیواروں کے پیچھے سے بھی نکل آئے ہو۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے اب تمہارے سامنے پوری دنیا پڑی ہے۔ تمہارا مستقبل محفوظ ہے، تمہارے دل میں اب کوئی ڈر نہیں، تم آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو۔ اب تمہیں پولیس کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، تم بے خوف و خطرہ زندگی کی راہوں میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ اگر اس وقت میں نے تمہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے حوالے نہ کیا ہوتا تو نہ جانے تمہارا کیا حال ہوتا، تم بھاگتے بھاگتے کن اندھیروں میں نکل گئے ہوتے۔ بیٹا، قانون سے بھاگنا آسان نہیں ہوتا، اس کے آگے پیچھے کی دوڑ میں پوری زندگی تم چین کی نیند نہیں سو سکتے تھے۔ اگر آج تم میرے اس فیصلے پر غور کرو گے تو تم اس دھوکے باز اور ذلیل آدمی پر بڑا فخر محسوس ہوگا اور تم مجھے دل سے یہ کہہ کر معاف کر دو گے کہ میں نے جو بھی کچھ کیا وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا تھا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی تکلیفیں اٹھانے کے بجائے تم 1-2 سال کی مزید تکلیف اٹھا لو اور اپنا مستقبل روشن کر لو۔ اب اپنی زندگی کی اس آخری گھڑی میں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تمہارے ایسے حالات میں گر کر کوئی بھی شخص جو کر سکتا ہے وہی تم نے کیا، لیکن میں نے جس گھڑی تمہیں دیکھا تھا اسی گھڑی سے میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے لگا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی الکا کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی وہ چمک دیکھ لی تھی جس سے ایک باپ اپنی نگاہ نہیں چرا سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس کی خواہش کے مطابق تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تمہارا بد نصیب باپ، جگن موہن وکیل۔ خط پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر نریندر کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ آنسوؤں کے 2 قطرے اس کے گالوں پر لڑکنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے الکا نے اپنے رومال میں انہیں جذب کر لیا تھا۔